لا إله إلا الله لا إله إلا الله 28 رجب کو خلافت کی اہمیت مقاصد کے حوالے سے یہ محفل کا انعقاد واکنڈ کی ہماری یہ معروف علمی اور فکری شخصیت جناب پروفیسر قاضی ظفر الحق صاحب اور ان کے مستعد رفقا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب کے علم میں اور جد و جہد میں برکت عطا فرمائے اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں اللہ جل شانہ ہمیں یہ احیاء خلافت کی منزل دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت قاضی صاحب بہت فکری اور علمی اعتبار سے الحمدللہ اس حوالے سے مستند حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم، انہوں نے اس کو ایک فکر اور ایک تحریک کی شکل میں پاکستان کے اندر شروع کیا اور الحمدللہ اسی کا یہ تسلسل ہے ہمارے علاقے کے اندر حضرت قاضی ظفر الحق صاحب، اور آج کی اس پروگرام کے اس محفل کے در حقیقت وہ منتظم اعلیٰ بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے کلمات تشکر کہنے کے لیے اور اس کے علاوہ ان کی آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے، عنوان ہے کہ تقرر خلیفہ اور نظام خلافت قائم کرنے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا لائحہ عمل دیا ہے، اس عنوان پر وہ آپ کے سامنے مختصر اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا جناب پروفیسر قاضی ظفر الحق صاحب کو، جو امیر ہیں تحریک احیاء خلافت علی منہاج النبوہ کے، کہ وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر بھی پیش فرمائیں اور اپنے موضوع پر اظہار خیال بھی فرمائیں۔ جناب پروفیسر قاضی ظفر الحق صاحب زیدہ مجدو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزا۔ کھانے کے منتظمین سے درخواست ہے کہ میری گفتگو کے درمیان میں کھانا آپ تقسیم فرما دیں، تو بغیر کسی ذرا شور و شرف کے ساتھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ میں اس موسم میں بیمار ہو جاتا ہوں، ویسے تو خیر رہتا ہوں سال بھر کسی نہ کسی مشکل میں، لیکن یہ موسم جو ہے یہ ذرا خصوصی ہے میرے لیے پولینڈ کا، تو اس میں اگر درمیان میں کوئی ایسی بات آپ حضرات کی طبیعت پر گراں گزرے جو مجھ سے سرزد ہو، وہ معاف کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں 10واں سال ہے، 2012 سے آج 2021، ہم نے یہ 10واں سالانہ اجتماع کیا ہے۔ یاد دہانی کی بات جہاں تک کہی گئی ہے، حقیقتاً یہ یاد دہانی کے لیے ہی ہے، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت خلافت کا نام کم لیا جا رہا تھا۔ حضرات خلافت کا نام لینے والے جو ہے نا وہ چھپے چھپے یا تھوڑے تھوڑے سے شرمائے ہوتے تھے۔ الحمدللہ ہم سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس کام کو کیا ہے، اللہ سے امید رکھتے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی سیاسی اور ریاستی شکل جو ہے وہ خلافت علی منہاج نبوت ہی ہے۔ یعنی کوئی اسلام جو ہے اس کی اصطلاحات میں اگر ہم بات کریں تو اسلامی اصطلاحات جو ہیں وہ اسلامی ریاست کے حوالے سے، اسلامی سیاست کے حوالے سے، زمین کے اوپر خلافت ہے انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس خلافت کے کام کو کرنا اور اس کو لے کر آگے بڑھنا، اس کو خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں۔ آج تک جب سے یہ حادثہ پیش آیا کہ ایک ایسی خلافت جو کہ محض نام کی حد تک باقی رہ گئی تھی، وہ خلافت بھی جو ہے اس کو سازش کے ساتھ بڑی محنت اور قوت سے عیسائی اور یہودی طاقتوں نے ختم کیا، تو وہ 28 رجب المرجب سن 1342 ہجری بروز جمعرات شام 4 بجے 3 مارچ سن 1924 کو یہ حادثہ فاجعہ امت مسلمہ کے اوپر ٹوٹا کہ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے ساتھیوں کی ڈیوما جو تھی، ترک ڈیوما، بہت بڑی ایک اسمبلی تھی،
جو انہوں نے اپنے انقلاب کے بعد اور یونانی فوجوں کو نکالنے کے بعد اپنے جنگجو دوستوں کے ساتھ مل کر قائم کی تھی، اس نے یہ امت مسلمہ کی بدنصیبی ہے، یہ فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے جلا وطن کر دیا جائے، اور وہ بیچارہ فریادیں کرتا رہ گیا کہ مجھے کسی مسلم ملک کی طرف، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف مجھے جلا وطن کیا جائے، لیکن ان ظالموں نے ان کو سوئٹزرلینڈ میں جلا وطن کیا، عیسائیوں کے ہاتھ میں دیا، اور یہ کہا کہ خلافت کی اب مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، لہذا خلافت کے اوپر پابندی لگا دی، خلافت ختم کر، اور انگریزوں سے معاہدہ کر لیا کہ خلیفہ اور خلافت جو ہے اس کی ہم مخالفت کریں۔ ایسا ہی ایک معاہدہ جو ہے وہ کنگ عبدالعزیز نے بھی کیا، جب سن 1920 کے اندر کھچڑی پک رہی تھی، بہت بڑی کھچڑی عرب کی سرزمین پر، تو اس وقت ایک طرف انگریز تھے، برطانیہ تھا، جو کہ شریف حسین والی مکہ اور اس کے ساتھ کے جو بچے تھے اس کے ساتھ ان سے اپنے معاملات طے کر رہا تھا، اور وہ ایک بہت بڑا معاہدہ بنا جس کو کہ حسین میکمیون معاہدہ کہتے ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، پڑھا آپ جانتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ خلافت کو ختم کیا جائے گا، خلیفہ کو ختم کیا جائے گا، اور شریف حسین کو مکہ کے اندر خلیفہ بنایا جائے گا، اور عرب جو ہے وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کریں گے، اور اس کو بالکل سائیڈ بائی سائیڈ ختم کرنے کے لیے کہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ شریف حسین ایک نیا خلیفہ بن جائے، امریکہ نے کنگ عبدالعزیز کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ شریف حسین کے اوپر حجاز کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، برطانیہ بھی رکاوٹ نہیں بنے گا جو شریف حسین کا سب سے بڑا اتحادی ہے، تم شریف حسین کے اوپر حملہ کر کے اور خانہ کعبہ پر، مکہ پر، مدینہ پر قبضہ کر لو، اور تمہارا ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہے، اندرون ملک تم خود جو چاہے سو کرو، لیکن نہ تم خلافت قائم کرو گے نہ خلیفہ بنو گے۔ اور وہ دن اور آج کا دن جب مسلمان حکمرانوں نے یہ معاہدے کیے کفار کے ساتھ، منافقین کی حیثیت سے انہوں نے گٹھ جوڑ کیا کہ آج تک امت مسلمہ میں خلیفہ اور خلافت کا نام جو ہے اس کو سن کر ایجنسیاں چوکنا ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ ہمارے ساتھیوں کی بے وقوفیوں کا بھی ہاتھ ہے۔ خلافت تو ایک نظام کا نام ہے، نظام ریاست قائم کرتی ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پہاڑوں کے اندر کسی آدمی نے جو ہے چند لوگوں سے مل کر بیعت خلافت لے لی، کسی صحرا میں بیٹھے ہوئے چند درویشوں نے خلافت قائم کر دی۔ بات یہ ہے کہ خلافت تو مشورے سے قائم ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو ساری امت کا جو ہے وہ ساری امت کا مسئلہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے خلافت کا یہ ہمیشہ شورا سے ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا تھا کہ انما امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم، ان کے درمیان شورا ہوگی اور مشورے سے خلیفہ کا تعین ہوگا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے مشورہ کیا، مشورے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کا نام پیش کیا، تو حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر سے پہلے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں آپ کے اوپر سم و طاعت کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے، سارے موجودہ جو انصاری صحابہ تھے ان سب نے پے در پہ بیعت کی۔ اور پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ بیعت جو ہے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اس میں مشورے میں سب لوگ شامل نہیں ہوئے۔ تو پھر انعقاد کیا گیا، تمام شورا جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کو بلایا گیا،
سابقون الاولون تشریف لائے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے طور پہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی، اور اس نگاہ نے اندازہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت زبیر موجود نہیں ہیں۔ یہ صحیح مستدرک حاکم ایک کتاب ہے، اس کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علی شرط صحیحین اس حدیث کو نقل کیا، اور نیچے ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ یہ علی شرط صحیحین تو ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلم کی شرائط پر ہے، حضروں میں ہوتے تھے، اور بخاری کی شرائط پر ان کو اعتراض تھا۔ شاید ہمارے بعض دوست ان کو جانتے ہوں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ دونوں کی شرطوں پر ہو یا صرف مسلم کی شرط پر ہو، بہرحال وہ ایک قوی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی اور زبیر کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ بیعت کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو انہیں راضی کر کے لائے؟ انصار کا ایک گروہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم لے کر آئیں گے حضرت علی کو، اور دوسرا گروہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دن رات کے ساتھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو لے کر آئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے آئے۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی، سب لوگ آئے بیعت کے لیے، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ میں غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے واہ آپ کے پاس حاضر نہیں۔ تو کہا کہ کیسا غم ہے، کیسا افسوس ہے، کیسا غصہ ہے، کیا غلطی ہوئی ہم سے؟ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی جو تربیت یافتہ جماعت ہے، یہ بالکل کھلے شفاف قسم کے دلوں کے لوگ تھے، یہ چھپا کے نہیں رکھتے تھے دلوں کے اندر، کوئی دغدغہ وسوسہ ان کے نہیں رہتا تھا، شیطان ان پہ غالب نہیں آ سکتا تھا الحمدللہ الا ماشاء اللہ۔ تو حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا۔ فرمایا کہ پوچھئے، کیا پوچھتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو، سیدنا علی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کسی معاملے میں مشورہ کیا ہو اور مجھ سے نہ کیا ہو؟ ابو بکر و عمر کو تو بلایا مشورے کے لیے، علی کو نہیں بلایا۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہے، یاد میں ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لا، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر ابو بکر، اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا، وہ تم نے ہمارے مشورے کے بغیر طے کر دیا۔ اب جواب سنیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی جلدی نہ کرے۔ کیا فرمایا؟ علی جلدی نہ کرے۔ یہ واقعہ جو ثقیفہ بنو ساعدہ میں پیش آیا تھا، صحابہ کی تقاریر کا، اور پھر اچانک جو حضرت عباس بن نزلہ کے بیعت کرنے سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی تھی، تو وہ پورے کا پورا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، اور پھر جناب ابو بکر نے ایک اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی، فرمایا کہ علی، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، نہ میں نے اس منصب کے حصول کے لیے کبھی، یہ بہت بڑی گواہی آدمی ہے، مطلب کانپ جاتا ہے یہ، لیکن یہ صحابہ کر سکتے۔ میں کہا نہ میں نے کبھی اس منصب کے حصول کی خواہش کی ہے، نہ کوئی سازش، نہ کوئی کوشش، میرے دل کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا
کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین مجھے ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ اب آپ کے ساتھیوں نے جو کام کیا ہے آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو امت کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، اختلاف ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر اس کو قبول کرتا ہوں کہ میرے پہلی دفعہ کے نہ آنے کو آپ دل میں نہیں رکھیں گے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ایسا ہی ہے، واللہ ہمارا دل آپ کی طرف سے صاف ہے۔ اسی وقت وہی دن ہے، یہ یاد رکھیں آپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تقریباً اشراق اور چاشت کے درمیانی وقت میں ہوئی، اور سب سے پہلے کیڑ جو ہے ہوش جو آیا ہے اس صدمے سے وہ حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے ساتھیوں کو آیا، انصاریوں کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اب آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اس پر مشورہ انصار کے درمیان ہو رہا تھا۔ اس مشورے میں انصار کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ انصاری ہونا چاہیے کہ مہاجر ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق گئے تھے، شاید وہ روکتے ابھی اس مسئلے کو، تو وہاں پر یہ اچانک واقعہ پیش آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ انانیت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے پہلے سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی تدفین سے پہلے سیدنا عمر فاروق کے دست مبارک پہ بیعت ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق کی تدفین سے پہلے حضرت عثمان غنی کے دست مبارک پہ بیعت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی تدفین سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کے دست مبارک پہ بیعت ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی تدفین سے پہلے حضرت امام حسن بن علی کی ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو خلفائے راشدین کا طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بغیر خلیفہ کے نہیں ہونا چاہیے، جماعت کو بغیر امیر کے نہیں ہونا چاہیے، نماز امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور فرمایا کہ انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، وہی ان مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ آج ہر شخص رو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، ہم اس طریقے سے مٹ رہے ہیں، دنیا مسلمانوں کو اس طرح برباد کر رہی ہے، اور دنیا جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کے جسم کو بچانے والی ڈھال موجود نہیں ہے، ہم جو زخم لگائیں گے وہ براہ راست ان کے جسم پر لگے گا، لہٰذا دنیا جو ہے وہ ہمیں زخم پر زخم لگا رہی ہے، لیکن ہمیں ہوش نہیں کہ ہم اپنی ڈھال اٹھا کر اور دشمن کے سامنے کر دیں۔ اگر آج ہم اپنی ڈھال اٹھا کر دشمن کے سامنے کر دیں گے تو دشمن جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائے گا، اس کا وار ناکام ہو جائے گا، اور اسلام کے غلبے کا نئے سرے سے آغاز ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ آپس میں بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین خلیفہ اس کا جو ہے وہ تقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کسی شخص کے دل میں جو گفتگو حضرت علی نے کی وہی حضرت زبیر نے کی، اور جو جواب حضرت علی کو دیے تھے وہی حضرت زبیر کو دیے، اور انہوں نے بھی وہی اسی محفل کے اندر بیٹھ کی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طرز عمل ہے کہ پہلے بیٹھ جائے، مشاورت کرے، مشاورت سے اپنا ایک مقرر کر لے امیر اور امام، اور پھر اس کے پیچھے چل کر جو ہے وہ یہ مسئلہ، یہ چیز حل ہوگی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اسی ہندوستان کی تاریخ میں خلافت سے پہلے جس وقت کے تحریک خلافت چلی، اس سے پہلے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے، مالٹا کی جیل سے واپس آئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جمعیت علماء ہند کا ایک ہی اجلاس بلایا، سارے علماء کو بلایا تھا، اور وہ لاہور کے اندر ہوا، بریڈ لا ہال لاہور کے اندر اس کا انعقاد ہوا، اور حضرت امام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس کیفیت میں تھے کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، چارپائی پہ ڈال کر لایا گیا تھا،
انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک نوجوان ہے ابو الکلام آزاد، جس نے قرآن اور جہاد کا سبق بڑی قوت کے ساتھ رسالوں کے اندر دہرایا ہے، پوری قوم کو اور ہم کو یاد کرایا ہے، تو اس کے ہار ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ خلافت اپنی حقیقت میں ختم ہو چکی ہے، خلیفہ قید تھا، مقید تھا مصطفیٰ کمال پاشا وغیرہ کے پاس، اور لہٰذا ہمیں ہندوستان میں ایک شخص کو امام بنانا چاہیے۔ اسی وجہ سے پرانے جو اکابر تھے ہمارے، وہ ابو الکلام آزاد صاحب کو امام الہند لکھا کرتے کہ ان کی امامت کی تجویز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ تو وہ یہاں پر بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اگر وہ وقت آ جاتا کہ خلافت امامت ہندوستان کے اندر علماء کے اس بہت بڑے جلسے کے اندر قائم ہو جاتی، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا کہ ہم آج جس کیفیت میں ہیں اس کیفیت میں نہ ہوتے، شاید اسلام جو ہے وہ سارے ہندوستان کے اوپر غالب ہوتا۔ واپس اگر جانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں، اور وہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو مشورے کے ذریعے سے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور مشورہ جو ہے وہ صحابہ نے سب سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا سے صحابہ نے مشورہ خلافت کے لیے کیا ہے۔ خلافت کے قیام کے لیے مشورہ ہوگا، اکابرین امت کو جمع کر کے ان کے باہم مشورہ ہوگا، اور پھر وہ لوگ اس میں سے ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کریں گے، تو پھر رکے ہوئے قافلے آگے چلیں گے۔ کسی ایک جماعت کے کرنے سے بہت مشکل ہے، وہ اگر کوئی جماعت کہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ آدمی ہیں یا 2 لاکھ آدمی ہم کر لیں گے، تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو ہے جو اس کے ساتھ ہے، اس کے باہر دوسرے لوگوں کے پاس بھی وہ کئی لاکھ لوگ موجود ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، وہ خلافت قائم نہیں کرنے گے۔ تو خلافت مشورے سے قائم ہوگی۔ شریعت نے مشورے کے ساتھ ایک شخص کو امیر اور امام بنانے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک آپ کو اور مجھ کو لاہ عمل عطا فرمایا ہے۔ اسی کی اتباع کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ تمام حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ایک بھولا ہوا سبق ہے، ہم اس کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم خلافت نہیں قائم کر سکتے، میں اور ملک اظہار اظہر اسماعیل صاحب اور ہمارے ڈاکٹر مولانا عطا الرحمن صاحب اور جناب جو نعیم خان صاحب ہیں، ہم سب مل کر فیصلہ کر لیں کہ جی ہم میں سے کوئی آدمی امیر بن جائے، تو وہ امیر جو ہے اس کے بننے سے وہ امت تسلیم نہیں کرے گی۔ امت تسلیم کرے گی اکابرین کے سارے جماعتیں جو ہے ان کو جمع کر کے اس کام کو اس رخ کے اوپر ڈالنا ہے۔ جب تک کہ تعاون اور مدد ایک دوسرے کی نہیں ہوگی، توافق نہیں ہوگا، مشورہ نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کے جو اشکالات ہیں اور جو ایک دوسرے کو شکوہ ہے، رنج ہے، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر کو وقتی طور پہ لاحق ہوا کہ ہمیں نہیں بلایا گیا اتنے بڑے فیصلے کے لیے، اور اس کو جب تک کہ دور نہیں کیا جائے گا، کھلے دل کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر آگے نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خلافت کا قائم کرنا وہ ناممکن ہے۔ میرے بھائی ملک اظہر اسماعیل صاحب نے بڑی صحیح بات فرمائی کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہم ہی ہے۔ ہم اپنے اندر کی رکاوٹ اگر دور کر لیں تو ہمارا دشمن تو ہمیشہ ہی اپنی دشمنی کرتا رہا ہے نا۔ آج اگر کچھ خرابی ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو ہمارا دشمن تو پہلے بھی سازشیں کرتا تھا، ناکام ہوتا تھا، آج بھی سازشیں کرے گا تو ناکام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ جس پیر صاحب کے بھی مرید ہیں، آپ جس مولانا صاحب کے بھی حلقہ عصر کے اندر ہیں، آپ ایک آواز اٹھائیں کہ بھائی اختلاف ختم کرو، تفرقہ ختم کرو، اور ساتھ میں جو ہے وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک جماعت کی صورت میں جو ہے نا وہ امت مسلمہ کو سمجھ کے اس کی اصلاح کرے، اس کو جو ہے نا وہ زار و نزار نہ کرے، اس کو زخم نہ کرے۔ ہر جگہ پر آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، اتفاق اور اتحاد کی آواز کو اس کو بلند کرنا ہے، اور اتفاق اور اتحاد ہوائی نہیں بلکہ خلافت کے قیام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے غلبے کے لیے، قرآن اور سنت کو تخت کے اوپر بٹھانے کے لیے۔ آج پاکستان کا آئین قرآن نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اس بات میں اصلاح کرے اور یہ سمجھ لے کہ کوئی آئین جو ہوتا ہے یہ سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا جو ہے نا وہ اس ملک کے اندر قانون تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑا قانون جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے۔ تو مسلمان اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ کیا سپریم لا آف دی لینڈ آپ 1973 کے آئین کو مانتے ہیں یا آپ قرآن اور سنت کو مانتے ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ قرآن اور سنت جو ہے اس کی موجودگی میں ہم کسی اور قانون کو سپریم مان سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں مان سکتے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کو جو تسلیم نہیں کرتا، جو آئین جو ہے وہ یہ وعدہ تو کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں گی، میرے سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے طرف جو ہے نا وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور کتنے ہی اکابر مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اگر میں غلط بات کہوں تو کھڑے ہو کر مجھے فوری طور پہ ٹوک دے۔ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، ایک لمحے کی بھی آپ دیر نہ کریں مجھے کہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے، ایک ہندو اگر یہ وعدہ کر لے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعے کی نماز پڑھ کر میں مسلمان ہوتا ہوں، جس وقت وہ وعدہ کرے ایک مسلمان کے لیے اس ہندو کو اپنی لڑکی بیاہنا جائز ہو؟ ایک مسلمان کے لیے اس ہندو کو اگر وہ اس رات میں مر جائے تو غسل دے کر جنازہ پڑھ کر کفنانا دفنانا جائز ہوگا؟ ایک سوال ہے نا، بات سمجھ آتی ہے؟ بات یہ ہے، پاکستان کے آئین میں اسلام کو یوں نہیں کہا گیا کہ قرآن اور سنت پاکستان کا آئین ہے، یوں نہیں کہا گیا کہ قرآن اور سنت میں جو قانون آیا ہے، جو مسلمانوں کے فقہا نے قانون قرآن اور سنت سے اخذ کیا ہے وہ ہم منو عن نافذ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اخذ کر لیں گے، یوں نہیں کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انگریزوں کے بنائے ہوئے اس قانون میں کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے، آپ لطیفہ سنیں، یہ لطیفہ ہے، اگر انگریزوں کے بنائے ہوئے اس قانون میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے مطابق کر دیں گے۔ یہ کیا کھلواڑ ہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ۔ کیا انگریز قرآن اور سنت کے مطابق قانون بناتا تھا؟ کیا قرآن اور سنت میں قانون موجود نہیں ہے؟ بھئی اگر اسلام ہے، مسلمان ہو تو سیدھی طرح سے کلمہ پڑھو اور قرآن اور سنت کو نافذ کرو، اور اگر تم منافق ہو تو پھر اہل ایمان جو ہے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ منافقین ہمارے سروں پر مسلط کیوں ہیں؟ ہمارے تفرقے کی وجہ سے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے۔ یہ کون سا دین ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق ڈالا جائے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، 2390 قوانین کی دستاویز میں اٹھا کر لایا اسلامی نظریاتی کونسل سے۔ ذرا سنیے گا حضرت ملک صاحب، یہ بہت خاص بات، 2390 قوانین کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ 800 قوانین تو منو عن کفر ہے، خارج کرو۔ ان میں سے ایک بھی آج تک خارج نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کام کر رہی ہے اس لیے پاکستان اسلامی ریاست، آپ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت کی بالادستی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی؟ انہوں نے اس کے نیچے یہ آرٹیکل 227 ہے جو میرے سامنے پڑھ کر بات ساتھی بتاتے مجھے کہ پاکستان کے آئین میں اسلام ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 227 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam۔ یہ قرآن اور سنت کے سامنے رکھے جائیں گے، پرکھے جائیں گے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیا تو بس ہے کہ قرآن اور سنت پر آپ انگریزوں کے قانون کو پرکھیں گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 228 کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو یہ اوپر سے ہم نے لکھا ہے نا کہ قرآن اور سنت کے مطابق قانون سازی اور آئین سازی ہوگی،
اور اگر کوئی خلاف ہوگی تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل درست کر دے گی. اس کے نیچے انہوں نے وہ جو راستہ دکھایا ہے نا، اس کے اندر یہ لکھا ہے یا تو صدر مملکت خود پوچھے، گورنر خود پوچھے، یا پھر اسمبلی کی جو ہے 1/5 آف دا ہاؤس یعنی 40% ارکان یہ کہیں کہ جو قانون ہم نے بنایا ہے یہ قانون اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھ لیتے ہیں. اور جس کو نہ صدر نے پوچھا، نہ گورنر نے پوچھا، نہ کسی اسمبلی کے 1/2 یعنی 40% لوگوں نے جس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں پوچھا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی سمجھا جائے گا. ہمارے ساتھ تماشے ہو رہے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ اسلام کا دین جو قرآن، اسلام کا جو ہے وہ آئین وہ قرآن اور سنت ہے، اور اسلام میں جو ہے وہ قانون جو اخذ کر کے فقہا نے پیش کیا فقہ ہے. فقہ ہے اس کے اندر آپ کہیں کہ کوئی چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہے، فقہ کی یہ جزئی قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس کو نکال دو، اس کو نہ نافذ کرو. لیکن نافذ تو قرآن سنت ہوگا، فقہ کی صورت کے اندر ہوگا. اگر آپ خود بھی بنائیں گے تو وہ فقہ ہی بن جائے گی. اگر قرآن اور سنت سے آج آپ کوشش کریں گے جیسے ہمارے اکابرین نے کی ہے تو وہ بھی ایک نئی فقہ ہو جائے گی. آپ کا علم اتنا نہیں ہے، آپ کا تقوی اتنا نہیں ہے، آپ کی بصیرت اتنی نہیں ہے، آپ کے قلب کی نورانیت اتنی نہیں ہے کہ جو ان کا کیا ہوا کام ہے آپ اس کی گرد کو بھی پہنچ سکیں. تو لہٰذا 1400 سال تک مسلمانوں کا قانون جاری اور ساری رہا. فقہ حنفی کی صورت میں، فقہ شافعی کی صورت میں، فقہ مالکی کی صورت میں، فقہ حنبلی کی صورت میں زمین کے بڑے بڑے خطوں کے اوپر اسلامی قانون نافذ رہا ہے. تو وہ اسلامی قانون جو ہے وہ ایک تاریخ رکھتا ہے، 1400 برس کی ایک تاریخ بھی رکھتا ہے، ایک تسلسل بھی رکھتا ہے، ایک وسعت بھی رکھتا ہے، ایک تنوع بھی رکھتا ہے. اور وہی قانون جو ہے وہ اس قانون کو نافذ کیا جائے، اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے، ریپلیس کرنے کے لیے وہ حق رکھتا ہے. اور یہاں پاکستان کے مسلمان اس بات کے لیے 80% نہیں، 85% نہیں، 92% مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہاں شریعت کا قانون ہونا چاہیے، اور یہاں حکمران شریعت کا قانون نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میں آپ تمام حضرات سے جو وقت لیا ہے اس کے اوپر آپ کا بےحد مشکور بھی، اور یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 کام تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کسی تنہا بھی کر سکتے ہیں، جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی کر سکتے ہیں، افراد کے ساتھ بھی مل کر کر سکتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ کفر کب ناکام ہوگا. کفر کامیاب ہو رہا ہے مسلمانوں کو غافل کر کے، ایسے کاموں میں لگا دیا ہے کہ جس سے مسلمان غافل ہو گئے. تو غفلت کو دور کر کے میں اور آپ اپنا عہد بندگی دوبارہ اللہ کے ساتھ استوار کریں، اور بڑے شعور کے ساتھ گواہی دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. بڑے شعور کے ساتھ ہم پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سید الاستغفار، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر بندگی کے قائم ہوں جتنی میرے اندر استطاعت ہے، میں نچوڑ کر اپنی ساری قوتیں اس بندگی کے راستے میں لگا دوں گا. اس کے لیے جو ہے وہ میرے لیے کسی اور کا ہونا اور آپ کے لیے بھی کسی اور کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تنہائی میں بیٹھے اپنے رب کے ساتھ اپنی بندگی کے عہد کو درست کرے. شیطان کے ہاتھ سے وہ شخص نکل گیا کہ جس نے اپنے رب سے بندگی کے عہد کو استوار کر. دوسری چیز، قرآن اور سنت کی تعلیم کا حلقہ اپنی پہلی فرصت میں اپنے قریب ترین جگہ پر قائم کریں. نہ علماء اپنی محرابوں اور ممبر کے درمیان لیٹ کر سو جائے، نہ مقتدی ان کو سونے دے. ان سے کہے قرآن اور سنت پڑھاؤ. ساری زندگی جو بیٹھ کر قرآن اور سنت سیکھا ہے، اور قرآن اور سنت کے نام پر تو ہماری روٹیاں چل رہی ہیں، قرآن اور سنت کی وجہ سے تو ہم آج کھا رہے ہیں. قرآن اور سنت تو ہمارے لیے جو ہے وہ رزق کا سبب بنے ہیں، تو ہمارے لیے تو شکر گزاری کا سبب
طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر قرآن اور سنت کا ایک حلقہ تعلیم کا قائم کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کفر کیسے کرو گے، یعنی کفر نہیں تم کر سکتے جب تک کہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر آپ بنفس نفیس موجود نہیں ہیں تو اپنی حدیثوں کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اپنی حب کے ساتھ، اپنی محبت، اپنے عشق کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ اس کو تصور کریں اور حدیث نبی علیہ السلام کی پڑھیں، سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، تو وہ ہر جگہ ایک تعلیم کا حلقہ بن جائے۔ وہ حلقہ جو ہے وہ سیکولرزم کے اور اس کمیونزم اور سوشلزم اور ماڈرن انلائٹنزم کے جو دھارے ہیں ان کا رخ بدل دے گا۔ قرآن اور سنت کی تعلیم کے حلقے قائم کریں، یہ ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی فرصت پہ اپنے گھر جا کر یہ کام کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا کام، آنے والے دور میں کفار کے خلاف اور منافقین کے خلاف جہاد کے لیے عزم بھی کریں، اور مجاہدین کی جماعتوں کے اندر جا کے اور جناب علی پاکستانی فوج کے اندر جا کے اور پاکستان کی کوئی اور ایجنسی اگر جو ہے نا وہ جہاد کی تربیت دیتی ہے اس کے اندر جا کے خود بھی اور اپنے جوانوں کو بھی جہاد کی تربیت دے۔ یہ تین کام کریں۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ وہ چوتھا کام ہے جس کے لیے ہم نے تحریک احیاء خلافت علی منہاج نبوت بنائی ہے کہ دینی جماعتوں کو اس کام کے اوپر اتفاق کروانا، اکٹھا کرنا کہ بھائی آپ مل جل کر ایک متفقہ قیادت بنائیں اور مشترکہ لاہ عمل سے یہ جو شریعت کے نفاذ اور خلافت کے احیاء کا کام ہے یہ مل جل کر کریں۔ یہ کسی ایک کے کرنے سے ہوگا بھی نہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، مجھے آخری بات کرنی ہے، یہ ایک پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اوپر 10 مرلے کا پلاٹ ہے، 10 ورثاء ہیں اس کے، ہر وارث ایک علیحدہ نقشہ رکھتا ہے، اپنے ساتھ مزدوروں کا ایک علیحدہ گروہ لے کر آ گیا، ریت بجری سیمنٹ سریا اس نے وہاں پھینکوا دیا ہے۔ کیا کسی ایک نقشے پر اتفاق کیے بغیر اس پلاٹ کے اوپر مکان تعمیر ہوگا یا اس کے اوپر فساد در فساد در فساد در فساد ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، بہت کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر آپ کو اسلام چاہیے، پاکستان ایک ہی پلاٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی انتخابات میں کودنے والی جماعتیں کہتی ہیں کہ انتخابات کے ذریعے سے اسلام آ جائے گا، جہادی جماعتیں کہتی ہیں جہاد کرو اسلام آ جائے گا، طالبان کہتے ہیں جہاد کرو اسلام آ جائے گا، کچھ جماعتیں کہتی ہیں عوام کو اکٹھا کرو تحریک چلاؤ اسلام آ جائے گا، کچھ کہتے ہیں جی حکمرانوں کو تبلیغ کرو اسلام آ جائے گا۔ لیکن بھائی کسی ایک بات پر اتفاق کرو گے تو اسلام آئے گا۔ اگر آپ آپس میں ہی اتنے سارے نقشوں کے مطابق اس قوم کی قوتوں کو تقسیم کرتے رہے تو اللہ سے یہ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تفرقے کی ہمیں سزا مل جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایاکم والفرقہ، یہ تفرقہ جو ہے اس سے بچ کے رہنا، یہ گروہ بندیوں سے بچ کے رہنا۔ آج ہم اسی گروہ بندی کا شکار ہو کے اللہ کا حکم توڑنے سے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دشمن کی نظر میں ہماری پر کاہ کی برابر بھی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ میں اپنے تمام مقررین حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں، وہ تشریف لائے جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ صحت میں انہوں نے بڑی قربانی دی، اپنے والد صاحب کو، بیمار والد صاحب کو چھوڑ کے تشریف لائے اور میرے بلانے پر نہیں آئے۔ ویسے تو ان کو میرا واٹس ایپ بھی گیا ہوگا، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ ہوا ہے، لیکن حضرت ڈاکٹر نعام اللہ صاحب کے بلانے پر تشریف لائے، لیکن آ گئے تو ہمارے لیے باعث عزت ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ چند کلمات ہی ارشاد کروا دیں، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ان کی تو ماشاءاللہ عزت ہے ہی ہے، کچھ ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب ملک اظہر اسماعیل صاحب تشریف لائے اور وہ اپنا قیمتی وقت نکالا۔ فیصل آباد سے جناب نعیم خان صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی محمد امین سواتی صاحب بٹخیلا سے تشریف لائے ہیں، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو علماء مقامی آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے مقامی علماء نے بڑی قربانی کی ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کا انتہائی مشکور ہوں کہ صرف ایک انتہائی ادنا آدمی کے جس کی کوئی حیثیت نہیں،
کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں، اور وہ آدمی جو ہے اس کے لکھنے سے، ایک دعوت نامے سے آپ تمام حضرات آئے اور اس کی عزت میں آپ نے اضافہ کیا۔ اگر یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر چلے جائیں کہ امت مسلمہ کے اندر خلافت کے قیام کے لیے اتحاد اور مشاورت کی انتہائی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور دباؤ ڈالنا ہے اپنے اکابرین پر، اپنے قائدین پر کہ مل کر چلو، اکٹھا ہو کر چلو۔ کیا مل رہا ہے اس تفرقے سے اور اس تقسیم در تقسیم کے عمل سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا انتہائی اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیے 4 کام، آپ ان 4 کاموں کو کرنا پسند فرمائیں گے؟ آپ کو انشاءاللہ یہ 4 کام جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ اپنے عہد کو زندہ کریں، قرآن اور سنت کی تعلیم کو زندہ کریں، اور جہاد کی تربیت کو زندہ کریں، اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے غلبے اور خلافت کے قیام اور احیاء کی محنت میں جس جگہ سے آپ چاہتے ہیں شرکت کریں، لیکن اتحاد اور اتفاق جو ہے اس کے لیے اپنے گروہ کے اوپر دباؤ آپ ڈالیں گے تو وہ محسوس کرے گا۔ میرے یا اظہر اسماعیل صاحب کے کہنے سے وہ باہر کا دباؤ ہے وہ شاید محسوس نہ کرے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور ہوں۔ اگر کھانا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ دعا کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس محفل کو ہم ختم کر کے، اور یہ ساتھ ہمارے مسجد ہے یہاں ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ باجماعت۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔